السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تہجد کی دعائیں۔ جس گھڑی میں نصیب سنورتے ہیں، کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جانماز پر سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ آپ کا مستقبل آپ کا منتظر ہے، ممکن ہو تو اسے رات کے پچھلے پہر میں پا لیجیے۔ پریشان مت ہوں، اللہ پاک آپ پر آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ پھر آزمائش کے بعد اللہ پاک بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس مت ہونا، اللہ پاک ہے نا، وہ سب کچھ اچھا کرے گا۔ انشاءاللہ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ پاک کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ یاد رکھو کہ جس کے ہاتھ میں جمی وہ آسماں کے تمام خزانے ہیں، اس نے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی ضمانت دی ہے اور تمہیں مامور کیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ عطا کرے، تم رحمت طلب کرو تو وہ تم پر رحم کرے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھا ہے، اس کے قریب ہو جاؤ۔ رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ دیکھیں کہ رب بہت شرم و حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا۔ جس نے اللہ پاک کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کیں، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا جو ساکن میں سے ہو۔ اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر اور شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وجوہ ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائیں اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزے دیکھیں۔ اگر آپ کی آزمائش سخت سے سخت تر ہو رہی ہے تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہو، ممکن ہے آپ اللہ پاک کے محبوب بندوں کی فہرست میں گردان جانے لگے ہو۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی خدو کے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر ڈر جاتے ہیں۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا۔ تم بس کامل یقین رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ کچھ دروازے، کچھ راہیں جب ہم پر اللہ پاک بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ پاک کی محبت ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ پاک کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ پاک کو۔ انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مکھلے دل تام میں ہمیشہ جی جاتا ہے اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ کتنا سکون ملتا ہے جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں
اور آپ کا دل کہے صبر رکھو، اللہ پاک کی رحمت کا دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، تو پھر آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں ہے؟ آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تنہائی اللہ پاک کے قریب کرتی ہے۔ لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کریں۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ پاک سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو سارا دن روک کر رکھے ہوتے ہیں، وہ رات کو اللہ پاک کو اپنی کہانی سناتے ہوئے خود بخود بہتے ہیں۔ وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ پتہ ہے کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک تم سے محبت کرتا ہے؟ جب گناہ کے فوراً بعد تمہارا ندامت بھرا ضمیر تمہیں توبہ تک لے جائے، جب مایوسی کے بعد کوئی طاقتور معجزے کا خیال تمہیں واپس رب تک کھینچ لائے، جب ہار کر تم گرنے ہی والے تھے تو اچانک سے تمہارے ذہن میں تہجد کی ترکیبیں آ جائیں، جب رفتہ رفتہ حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ تمہارا بے نمازی دل تمہیں سجدوں کی طرف کھینچ لائے، جب وقت سے پہلے تمہاری دعاؤں کی حقیقت تم پر کھول دے اور تم بچ جاؤ، جب سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، تم رہ جاؤ اور تمہارا اللہ پاک رہ جائے، تو سمجھ لینا کہ تمہارا اللہ پاک تم سے پیار کرتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ انسان جو تمہیں گھما پھرا کر واپس اللہ پاک کے پاس لے آئے، وہ اللہ پاک کی محبت ہے۔ پھر بھلے ہی وہ چیز تمہیں ملے یا نہ ملے، کسی کا مل جانا بھی اللہ پاک کی محبت ہے، اور کسی کا کھو جانا بھی آزمائش بھی نعمت ہے، اور آسائش بھی۔ اللہ پاک جسے جتنا آزماتا ہے وہ اسے اتنی ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ پاک کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ پاک نہ چاہے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ پاک راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے بسی خزانے ہیں۔ وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ آپ کا صبر کسی کے لیے بدباب کیوں کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں، معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس، اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں، بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بس خدا پر چھوڑ دیجئے۔ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آزمائش کی گھڑی میں اپنے مالک پر پورا بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشی تمہیں ضرور دے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ رب العالمین تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو، اس لیے صبر کروا رہا ہو۔ کبھی کبھار تکلیف ایسی ملتی ہے کہ انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ جا نماز پر بھی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہتی، پھر یوں ہی انسان سجدے میں گر جاتا ہے۔ نہ کوئی گلہ کرتا ہے، نہ کوئی شکایت، نہ لڑتا ہے، نہ زبان سے کچھ کہہ کر بیان کرتا ہے، بس دل ایک ہی بات کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اب میں بہت تھک گئی ہوں، بہت زیادہ۔ پھر طویل سجدہ ہو جاتا ہے، آنسوؤں کا سلسلہ روا ہوتا ہے، اور تھکاوٹ سے بھرا ہوا جسم ہوتا ہے جو تھک کر گر جاتا ہے، اسے پھر اللہ پاک اپنی آغوش میں لے کر چپ کروا لیتا ہے۔ اللہ پاک جب اپنے بندے سے کوئی شے لیتا ہے، یا تو اس سے بڑھ کر بہترین شے عطا فرماتا ہے، یا اسی شے کو جو انتہا خوبصورت طریقے سے واپس لوٹا دیتا ہے، جیسے انتہا خوبصورت انداز میں لوٹایا تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ اور پتہ ہے ساری بات دعا، صبر اور توکل ہی ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ پاک سے امید لگائی، اور اللہ پاک نے ان کے لیے معجزہ کر ڈالا۔ تم بھی اس رب سے امید لگا کر دیکھو
یا تو بہتر لے کر تمہیں بہترین سے نواز دے گا، یا بہتر کو بہترین بنا کر بہت خوبصورت انداز میں تمہارے پاس واپس لے آئے گا۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توقع نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا آتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ اس کا سب اللہ پاک ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے۔ جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا، حالات کا بدلنا، دروازوں کا کھلنا، راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو لگتا ہے سب بلا وجہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو رہنما ہے 7 آسمانوں پر، جو سحرت سے بھی زیادہ قریب ہے، ساری پہلیاں اسی کی ہیں۔ ان پہلیوں کے جواب خود دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونی کا ہونا وہ تبھی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں رب نظر آتا ہے۔ جب اللہ پاک کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کر رکھ دیتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہیں جو دعا کرتے ہیں۔ دعا وہ کر سکتے ہیں جو آپ نہیں کر سکتی۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ پاک کو پہلے سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ ہم جس چیز کے لیے تڑپتے ہیں اللہ پاک پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے۔ جب اسے سب سے پہلے پتہ ہوتا ہے تو ہمیں عطا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے لیے ہی تو اللہ پاک نے دعا بنائی ہے، اور دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا ہے تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے بات کریں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہمارے قریب ہو جائے۔ ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹ جاتا ہے جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ پاک ہم سے، ہمارے لیے ہمیں ہی غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ رات کی تنہائی میں اللہ پاک سے دعائیں مانگنا، پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تھک جانا، ٹوٹ جانا کہ اللہ پاک اب تو امید بھی ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے، یہ عالم دیکھ کر اللہ پاک کہتا ہے اور پھر کن کہہ دیتا ہے، قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ پھر بندے اداس نہ ہو، میں ہوں نہ تیرے ساتھ۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری چاہت سے بھی زیادہ نوازے۔ اس وقت آپ جتنی بھی تکلیف میں ہو، یہ صرف آزمائش ہے آپ کا رب آزماتا رہتا ہے کہ میرا محبوب بندہ اس آزمائش کے وقت میں بھی میرا شکر ادا کرتا ہے یا پھر گلہ کرنے لگتا ہے کہ مجھے ہی کیوں ڈالا گیا ہے اس مشکل میں۔ تو سنو، آپ کو بس بھروسہ رکھنا ہے اپنے رب پر جس نے آپ کو اس مشکل، اس تکلیف میں ڈالا ہے، وہی آپ کو اس سے نکال بھی دے گا۔ ابھی جو ہو رہا ہے وہی آپ کے حق میں بہترین ہے۔ اس کی رضا میں راضی رہیں، ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں، اور پھر ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آپ کی رب نے کہہ دیا ہے، اور جو وہ کہہ دے وہ ضرور ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے سپرد کرنا سیکھیں ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جا نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ پاک کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہی ہو رہا ہے۔ پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین رکھیں اس پر وہ بہترین ہی کرے گا۔ انشاءاللہ ہمت مت ہار، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب بس ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی جھولیاں پھیلایا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں اتنی پریشانیاں اور مشکلات ہیں۔
پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ اب اس نے دین میں قدم رکھ لیا تو اب اسے مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اب آزمائش نہیں آئے گی، اب سب میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن پتہ ہے جب انسان دین میں قدم رکھ لیتا ہے تو جو بندہ سب چھوڑ کر اللہ پاک کے راستے پر چل پڑتا ہے، جو بندہ دین کو سیکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو اسے مزید آزمایا جاتا ہے۔ یہ اس کے یقین کی آزمائش ہوتی ہے کہ اسے اپنے اللہ پاک پر کتنا یقین ہے۔ پتہ ہے جب انسان اللہ پاک سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ پاک سب سے پہلے اس کا دل بدل دیتا ہے اور اسے بدل دیتا ہے کہ یہ دل ساری رات ساری پوشیدہ باتیں سمجھنے لگتا ہے، جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ بھی دیکھنے لگتا ہے، اور جو کسی کو سنائی بھی نہیں دیتا وہ اللہ پاک کی وہ باتیں بھی سننے لگتا ہے۔ اللہ پاک کی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی محبت آپ کو بالکل بدل دیتی ہے اور نیا انسان بنا دیتی ہے۔ ایسا انسان جو ہر چیز میں، ہر انسان میں اچھائی ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو برائی میں بھی مصلحت ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو مشکلات میں بھی اچھے دنوں کی امید رکھتا ہے، ایسا انسان جو اللہ پاک کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اس کی رحمت سمجھتا ہے، چاہے پھر وہ خوشی ہو یا پھر آزمائش۔ یہی فرق ہے انسان کی اور اللہ پاک کی محبت میں۔ دنیا تمہارے بارے میں کیا بولتی ہے، دنیا تمہیں کس نظر سے دیکھتی ہے، اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، ان کی باتوں پر صبر کر لو اور بس اپنے رب کو راضی رکھو۔ یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور پھر اللہ پاک ہی ہے جس کو ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اس لیے اس وقتی زندگی کے چکر میں لوگوں کی باتیں دل پر لے کر خود کو غور مت کرو، بس اللہ پاک سے یاری لگاؤ، پھر دیکھنا اللہ پاک تمہاری کس طرح لاج رکھتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ ہوتی ہے تو ہم بے ساکھ کہتے ہیں، یہ اللہ پاک یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی؟ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے، اللہ پاک کے لیے جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور ہر چیز وجود پا جاتی ہے۔ دل سے اللہ پاک کا ہر فیصلہ تسلیم کرنا ہے۔ اللہ پاک کا ہر فیصلہ خیر اور حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ پاک کی رضا خوشدیب دست قوت ہے جو آنکھ کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ ہمارے مہربان رب ہماری آنکھوں میں حیات، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر کے کلت جاری فرما اور ہمیں ہر قسم کے شر اور فساد سے بچا، آمین۔ زندگی میں دکھ جس کا بھی ہو، اللہ پاک نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر در سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ جو چیز آپ کے نصیب میں لکھی گئی ہے وہ کوئی چاہ کر بھی آپ سے چھین نہیں سکتا، وہ تمہاری ہی رہے گی۔ کوئی تمہارے منہ کرنے والا تو چھین سکتا ہے مگر نصیب کا لکھا کبھی نہیں چھین سکتا۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس پر بھروسہ رکھو۔ انسان پر برا وقت ضرور آتا ہے مگر کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ جب کبھی دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ پاک کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا چاہیے۔ کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ پاک سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کبھی کچھ مل جانا، کبھی کچھ کھو دینا، کبھی ہنس دینا، کبھی رو دینا، کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کرنا اور کبھی لمحوں کا سفر کرتے کرتے تھک جانا، کبھی قبولیت کے لیے آسمان کو تکتے رہنا اور کبھی روتے ہوئے سجدوں میں گر جانا، کبھی ٹوٹ جانا، کبھی خود کو سمیٹ لینا۔ زندگی یہی ہے جو اللہ پاک ایک وقت میں آسمان کو 7 رنگوں سے بھر سکتا ہے، کیا وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتا؟ جسے تم نے دیری سمجھ رکھی ہے وہ تمہاری حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے۔ معاملات اللہ پاک کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے
جتنا اللہ پاک ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ آسمانوں پر قبولیت اور مقبول کے ساتیں الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والوں کے تکتے ہوئے آسمان والوں کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہر انسان کے ساتھ اس کے یقین کے مطابق ہے۔ اللہ پاک انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ یقین کر لیں تو، اگر یقین ہی نہیں تو پھر آپ بھری محفل میں بھی تنہا ہیں۔ جیسا گمان کرو گے اللہ پاک کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اپنے رب سے کبھی مایوس نہ ہونا، چاہے ہر طرف سے اندھیرا چھا جائے، تب بھی یاد رکھنا کہ اندھیروں پر غالب بھی ہے وہی میرا رب، وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں جاؤ گے۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ پاک کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ پھر رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے، خود کو اس کے سپرد کر دینے سے وہ اللہ پاک آپ کی روح میں سما جاتا ہے، ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے، ساری پیاس بجھا دیتا ہے۔ تڑپ سچی ہو تو وہ رب ہاتھ تھام کر سیدھی راہ پر لاتا ہے، وہی سب سے بڑا قادر ہے، وہ ہمارا ساتھ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ جو رب اتنی بڑی کائنات کو اکیلے چلا رہا ہے، جس کو ذرے ذرے کی خبر ہے، تو کیا وہ تمہارے مسائل حل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ بے فکر رہو، ہر دعا قبول ہوگی، بس مانگنا اور یقین رکھنا نہ چھوڑنا۔ دیکھو آزمائش تمہیں اللہ پاک سے ملواتی ہے، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں رب تک لے آتے ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہیں، اور ہر دکھ اور مشکل تمہیں جانماز تک لاتے ہیں۔ اور اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا، کبھی یہ گمان نہ کرنا تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے وہ تو ساتوں آسمانوں اور اس کائنات کا مالک ہے، تو جس رب تمہارے واسطے یہ تقدیر لکھی ہے وہی تمہارے خیالات کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ بس تم اپنے رب کی رحمت سے بھی کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ پتے پتے کی حرکت سے واقف رب، ذرے ذرے کی گنتی سے واقف رب کیا نہ واقف ہوگا تمہارے دل کے حال سے؟ اس وسیع آسمان پر اڑتے پرندوں کے تمہاری نظریں ہی احاطے میں نہ لا سکے، ان سب کو ہر وقت تھامے ہوئے وہ رب کیا تمہیں گرتا روتا تکلیف میں چھوڑ دے گا؟ تم نے جانا ہی نہیں اس رب کو، تم نے محسوس ہی نہیں کیا۔ کبھی اس کی محبت کو محسوس کر لو تو تمہاری آنکھیں اس کی محبت میں ہر وقت نم رہے، تمہارا سخت اور بے حس ہوا دل اس کی محبت کے احساس سے سخت ہو جائے، تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی۔ معجزوں کی صورت میں ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ قبولیت کی دلیل دوران دعا آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے، اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل تام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پاک پر یقین رکھتے ہیں تو پھر معجزے ہوتے ہیں۔
रुकावटें वसीला बन जाती और मुकद्दर की लकीरें बदल जाती हैं। लोगों को उन बातों पर ध्यान न दें जो आपको ना उम्मीद करती हैं, बल्कि अपने रब पर भरोसा रखें जो हर चीज को मुमकिन करने पर कादिर है। यह जितनी आजमाइश आई हुई है तुम पर, उनमें अल्लाह पाक की मसलियत छुपी है जो अभी तो नजर नहीं आएगी तुम्हें, मगर यकीन करो इसका इनाम तुम्हें बहुत बेहतरीन बन के मिलने वाला है। मुतमैन हो जाओ क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम बहुत जल्द ही मिलने वाला है। तुम्हारे यह आंसू हैं अब खुशियों में तब्दील होने वाले हैं और फयाकुन से तुम्हारे लिए अर्श से मोजिज़े उतरने वाले। और दूसरा कि अल्लाह पाक बहुत कम लोगों के दिलों में दुआ का ख्याल लाता है, वरना लोग परेशान फिरते हैं, रोते हैं, मजारों पर जाते हैं। अगर आपके दिल में अल्लाह पाक ने दुआ का ख्याल डाला है तो यकीन कर दुआ भी जल्द कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको उसके पास आने के लिए चुना है। और एक दिन देखना तुम खुद मुस्कुराते हुए कहोगे कि अल्लाह पाक ने मेरी दुआ ऐसे कबूल की है कि मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम कहोगे कि अल्लाह पाक ने मुझसे कर दिए जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। और देखना यह कहते हुए तुम्हारी आंखें नम होंगी और तुम्हारा दिल जो इतना सफ़र करते करते थक चुका था अब वो इत्मीनान में होगा। कभी अल्लाह पाक के फैसलों पर सवाल मत उठाओ कि यह क्यों किया, वो क्यों किया, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। कभी उसकी हिकमतों को शक की निगाह से ना देखो, क्योंकि उसकी हिकमत तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा वसी है और तुम्हारे इंतखाब से कहीं ज़्यादा बेहतर भी। और जब तुम ईमान रखते हो तो तुम उन चीज़ों पर भी यकीन रखते हो जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते, जिन्हें तुम मोजिज़े कहते हो, जिन्हें तुम अल्लाह पाक की मदद कहते हो। और जब तुम यह गुमान रखते हो और यह यकीन रखते हो कि अल्लाह पाक तुम्हारी उन जरियों से मदद करेगा जिनसे कोई वाकिफ नहीं, यहाँ तक कि तुम भी नहीं, तो फिर वाकई मोजिज़े वहाँ से होती है कि इंसान आँख और सोच दंग रह जाती है। फिर इंसान को उसका यकीन ही अल्लाह पाक तक ले जाता है, जिसके एक इशारे पर चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया, जिसके एक हुक्म पर समंदर दो हिस्सों में बट गया। उसके इख्तियार की ना तुमको खबर है और ना ही जरा बराबर भी इल्म। अगर अल्लाह पाक तुम्हें यहाँ तक ले आया है तो उसने आगे के लिए बहुत कुछ सोच रखा होगा। वो तुम्हें आजमाइश में डालने से पहले उस आजमाइश से निकालने का हल बनाता है। फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि वो तुम्हें भूल गया है या तुम्हें नहीं सुन रहा। तुमने अपने इंतखाब का नतीजा देख लिया, तुमने अपनी मनमानी कर ली, हर चीज़ की हकीकत देख ली, तुमने रब की नाफरमानी और अपनी जिद से यह तकलीफ खरीद ली। तो अब अल्लाह पाक के इंतखाब का इंतज़ार करो। जो तोहफा, जो चीज़ उसने तुम्हारे लिए रखी है उस चीज़ का इंतज़ार करो और यकीनन अल्लाह पाक का इंतखाब बेहद पुरसुकून होगा, जो तुम्हें यह बताएगा कि खतामुल का आगाज होते हैं। अल्लाह पाक खामोशी से मांगे जाने वाली दुआओं को भी सुनता है। और देखो कितना मेहरबान है रब, जो बख्शिश के हजारों वसीले बनाता है। कभी सबे मेराज, सबे कद्र, सबे बरात की सूरत में ऐसा नहीं है कि उन्हीं रातों को दुआएं कबूल की जाती हैं या दुआएं सुनी नहीं जाती। नहीं, उसे मांगा जाए, उसी से कहा जाए तो वो रद्द नहीं करता। बस कुछ रातें बड़ी खास होती हैं उसे मनाने के लिए, उसे मांगने के लिए, और हर चीज में ही तो दुआ करना शामिल होता है। तुम मायूस हो तो दुआ करो, परेशान हो तो दुआ करो, मुश्किल में हो तो दुआ करो। तुम जब अपना ताल्लुक रब से मजबूत कर लोगे तो तुम्हें अपनी फिक्र लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें वही काफी हो जाएगा और वही काफी है। फिर रब से ताल्लुक दुआओं से ही तो क्या जाता है, उसे अपनी बात दुआओं से ही तो मनवाई जाती है। उसी ने तो अता करना है, उसी ने तो माफ करना है। बेशक हमारा रब बड़ा मेहरबान है और हर चीज को खूब जानने वाला है। अल्लाह पाक हम सब पर अपना खास करम फरमाए। आमीन सुमा आमीन। कभी कभी हम तवक्क के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, तब बहुत खौफ आता है जब तवक्क करने के अलावा कोई भी रास्ता हमारे पास नहीं बचता। फिर वसवसे सताते हैं, फिर बंद राहें हमारी सांसें अपने हाथ में लिए खड़ी होती हैं। बस यूं लगता है जैसे अभी सब खत्म हो जाएगा और सांसें यहीं रुक जाएंगी। तवक्क का सफ़र सब्र के सफ़र से भी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सब्र के सफ़र में तो इंसान दिल को समझा लेता है कि जो है बस वही है, लेकिन तवक्क ऐसा मोड़ है जहाँ दिल को यह पता भी होता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हम यकीन का इंतखाब करते हैं। और शायद तब हम यकीन की आखिरी इंतहा पर होते हैं, जब नसीब
صبر کر گزرتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ پاک کی قدرتوں پر زیادہ یقین ہوتا ہے۔ شاید ہمارا وہ انتخاب ہی ہمیں اس تک لے جاتا ہے جس تک جانے کے سارے راستے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ شاید کبھی کبھار سب غائب ہو جانے کے بعد بھی مل جانے کا یقین رکھنا چاہیے۔ شاید اللہ پاک کو سانسوں کی ایک ڈور سونپ دینے سے ہی ہمیں نئی منزل، نئی زندگی مل جاتی ہے۔ شاید معجزوں سے پہلے واقعی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا سوائے اللہ پاک پر بھروسہ رکھنے کے، سوائے اللہ پاک سے مانگتے رہنا۔ اللہ پاک سے انسان کا صرف عبادت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا تعلق جو اللہ پاک سے اور انسان کے درمیان قائم ہوا وہ محبت کا تھا اور محبت کا ہے اور محبت کا ہی رہے گا۔ انسان کو ایمان ہے کہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اور اللہ پاک کو ماننا ہے کہ میرا بندہ یقین رکھے گا مجھ پر، تو ہم تو شاید اس کا مان سلامت نہیں رکھ سکے، مگر حیرت ہے اس کی محبت میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ کئی نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے کہ جب وہ انتظار کا کہے تو انتظار کیا جائے، جب وہ کسی چیز کو دور کر دے تو اس سے دور رہا جائے، جب وہ ہتھیلی پر رکھ دے اس کو تو دل میں بسا لیا جائے، اور اپنے تمام فیصلوں پر اس کے فیصلوں کو ترجیح دی جائے، اس سے محبت کی جائے۔ جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے اسے پھر مڑ کر کبھی نہ دیکھا جائے۔ کائنات کی تمام تکالیف ایک طرف اور اللہ پاک سے دور ہو جانے کا دکھ ایک طرف، تو کیا اس سے جدا ہو کر رات کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا اس کو ناراض کر کے سکون مل سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی انسان کا سکون اپنے ذکر میں نہ چھپاتا، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی سجدہ نہ بناتا، اور اگر ایسا ہوتا تو انسان کا وجود کبھی بھی اللہ پاک کے بغیر اتنا بے معنی اور خالی نہ ہوتا۔ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے پاس وقت بہت ہے، زندگی مشکل ہو یا آسان، ہر کسی کو پھر بھی یہ پیاری ہوتی ہے۔ دکھوں کو دیکھ کر جی چاہتا ہے سانس ابھی رک جائے، لیکن پھر ان چند لمحوں پر جب نگاہ پڑتی ہے جن کی سانسیں ہماری سانسوں کی وجہ سے بحال ہے، تو زندگی کچھ آسان سی لگتی ہے۔ ہمیشہ ان چیزوں میں کھوئے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پہلو میں بیٹھ کر محبت بھری نگاہ میں ہمیں تکتی ہیں۔ اس کا ایک لمحہ جینا سیکھو، اسے مسکرا کر بسر کرنا سیکھو، جو چلا گیا اس پر صبر اور جو پاس ہے اس پر شکر کرنا سیکھو۔ سارے پچھتاووں اور وسوسے کے بغیر اسے ایک نئی نگاہ سے دیکھنا سیکھو۔ اللہ پاک سے بات کرنا سیکھو، اللہ پاک پر یقین رکھنا سیکھو، اللہ پاک کے انتخاب پر خوش ہونا سیکھو۔ کب تک بھاگتے رہو گے ان کے پیچھے جو تمہارے ہی نہیں، اور کب تک نظر انداز کرو گے انہیں جو تمہارے وجود کا حصہ ہے؟ آخر کبھی نہ کبھی تو ایک تھکن تمہیں واپس تمہارے ٹھکانے پر لے آئے گی، پھر تم ملال کرو گے اس وقت کا جو تم نے لا حاصل کی ہوس میں گزار دیا۔ اپنے غموں کو اللہ پاک سے جوڑنا کتنا پرسکون ہے، کچھ کھو دینے کا ملال نہ، کچھ پانے کی فکر، بس اندھا یقین ہے، پھر چاہے کشتی منجر میں ہی کیوں نہ ٹھہری ہو۔ جب یقین کی سرحدوں پر مومن کھڑا ہو تو لڑکھڑاتا نہیں ہے، اور اللہ پاک پر یقین کرنے کے بعد کوئی سوال بچتا ہے کیا؟ جیسے اس کی رحمت لامحدود ہے، اس کا ظرف بھی لامحدود ہے۔ بس اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹ کر اور خالق کی سمت بڑھتے جاؤ، اپنے احساس اللہ پاک سے بانٹا کریں، کیونکہ یہاں زبان کا ہیر پھیر نہیں چلتا، خاموشیوں سے گفتگو ہوتی ہے، یہاں آنسوؤں سے رابطے قائم ہوتے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ اللہ پاک آپ کے حالات سے واقف نہیں، بس وہ شاید چاہتا ہے کہ ہم سنائیں اس کو اپنا حال۔ وہ ہر آہت سنتا ہے، بے شک زبان سے نکلی ہوئی ہر اشک کی لاج رکھتا ہے، بے شک آنکھ کے کنارے سے ٹپکا بھی آنسو صرف اللہ جانتا ہے آپ کے دل پر کیا گزری ہے۔ تو اپنے الفاظ لوگوں پر ضائع نہ کیا کریں، اللہ پاک سے اپنے رابطے بحال کرنے کی کوشش کریں، یہاں درد سنانے والے کے مان رکھے جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل ساجمہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔